السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاؤ مت۔ ہم اس آیت مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بنو اسرائیل کو دو باتوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرو، یعنی حق اور باطل یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، جیسے آگ اور پانی ہے۔ حق کو باطل نہیں کہا جا سکتا اور باطل کو حق نہیں کہا جا سکتا۔ باطل کو حق کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا اور حق کو باطل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے علم ہوتے ہوئے، جانکاری ہوتے ہوئے، معلومات ہوتے ہوئے حق کو چھپانے سے منع کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا، جب ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ نے بنو اسرائیل کو مخاطب فرمایا تھا کہ یہ خطاب گرچہ بنو اسرائیل کے لیے ہے، مگر بنو اسرائیل کو خطاب کر کے رب العزت نے اس امت کے افراد کو بھی اس طرح کے اوصاف سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور انہیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ یہ اوصاف تمہارے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ حق کو باطل سے خلط ملط کرنا، میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حق وہ ہے جو کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ باطل وہ ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ حق وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی سرٹیفکیٹ رب العزت نے دی ہے، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور باطل وہ ہے جو اللہ رب العزت کی شریعت میں درست نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے بھائیوں، توحید یہ حق ہے اور شرک یہ باطل ہے۔ شرک یہ باطل ہے۔ اب توحید کو شرک سے ملایا نہیں جا سکتا، اور حق اور باطل اپنی جگہ پر بالکل کلیئر ہے۔ ان دونوں میں تفریق کے لیے، تمیز کے لیے قرآن کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ کتاب فرقان ہے۔ فرقان کس چیز میں؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ حق اور باطل کبھی مل نہیں سکتے، ہر حق اور باطل گڑبڑ نہیں ہو سکتے۔ حق کو اللہ رب العزت نے بالکل صاف بیان کر دیا ہے، اور باطل کو بھی رب العزت نے بالکل صاف بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ میں تم کو صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی راتیں بھی دن کی طرح سے روشن ہیں۔ اس شریعت سے تو وہی بھٹکے گا، اس شریعت سے تو وہی ہٹے گا جس کو ہلاک و برباد ہونا ہوگا۔ تو اب کوئی آدمی شرک کو توحید بتائے، کوئی آدمی بدعت کو سنت بتائے، یا توحید کو شرک بتائے، یا سنت کو بدعت بتائے، تو
تو یہ ہے حق کو باطل سے ملانا، حق کو باطل سے خلط ملط کرنا۔ اللہ نے اس کو الگ کیا ہے، حق کو باطل کو الگ کیا۔ آپ کون ہوتے اس کو ملانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو ملانے والے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی اولیاء اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ حق ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اولیاء کی تعظیم کریں، اللہ رب العزت کے بندوں کی تعظیم کریں، لیکن تعظیم کے نام پر اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا یہ باطل ہے، یہ شرک ہے۔ اب کوئی اس کو خلط ملط کر دے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کو حق سے نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو۔ اور دوسری بات رب العزت نے جس سے منع فرمائی کہ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ علم رکھتے ہوئے بھی تم حق کو نہ چھپاؤ۔ ایک انسان کو حق نہیں معلوم ہے، سچائی کیا نہیں معلوم ہے، اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک، جہالت اور لا علمی اللہ رب العزت نے معاف کر دی۔ لیکن انسان کو معلوم ہے کہ جیسے ہمارے بہت سارے احباب یہ جانتے ہیں کہ ہم جو قبر پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم جو اولیاء پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم جو لوگوں کو درگاہ پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذاتی مفادات، دنیوی مفادات کی وجہ سے اس کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کو لوگوں کے بیچ میں پھیلا رہے ہیں۔ تو رب العزت اس کو کہتا ہے کہ جانتے ہوئے حق کو چھپاؤ مت، یہ جو آپ قبر پرستی، درگاہ پرستی یا اولیاء پرستی کی دعوت دے رہے ہو، یہ شرک ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کو آپ کیوں چھپا رہے ہو؟ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے دعا نہ کی جائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی نہ کی جائے۔ حاجتوں کو پوری کرنے والا، مشکل کو آسان کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، ہر ایک کی مرادوں کو پوری کرنے والا، یہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جان کر کے حق کو چھپانا، یہ جو ہے کیا نام ہے، اللہ رب العزت نے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من نار یوم القیامہ، جو کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے جس کی اس کو معلومات ہے اور اس نے اس کو چھپا لیا۔ آج ہمارے بہت سارے احباب حق کو جانتے ہیں مگر اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں یا حق کی بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، قیامت کے دن جہنم میں اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، کیونکہ اس نے اسی جو ہے زبان سے اور اسی جو ہے اپنے عضو سے اللہ کے حق کو نہیں بتایا تھا جاننے کے باوجود، تو اس کو اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ اس لیے واجب ہے سارے مسلمانوں پر کہ وہ حق کو بیان کریں اور علم ہونے کے باوجود حق کو نہ چھپائیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ رب العزت کے عذاب کو جو ہے کیا نام ہے دعوت دینے والا عمل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو دو برے وصف سے منع فرمایا۔ پہلا وصف تو اس میں یہ ہے کہ حق کو باطل سے خلط ملط نہیں کرنا، جیسے حق واضح ہے ویسے حق کو بیان کرنا، جیسے باطل واضح ہے ویسے باطل کو بیان کرنا۔ اور دوسرا وصف یہ ہے کہ جاننے کے باوجود حق کو نہیں چھپانا بلکہ اس کو لوگوں کے بیچ میں عام کرنا، لوگوں کو بتانا، اس کی طرف دعوت دینا اور لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ دونوں اوصاف موجود ہیں، اگر ہیں تو ہم فوری طور سے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو
ان برے اوصاف سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.